اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين۔ اس سورہ مائدہ کی 3 آیتیں پڑھی گئیں، 90، 91، 92۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، کہ 4 چیزیں، شراب ہے، جوا ہے، بت ہے اور قسمت کے تیر، اس سے منع فرمایا ہے، اس کی برائی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی اور اخروی اس کا کیا نقصان ہے اسے بھی بتایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بلا شبہ شراب ہے، جوا ہے، والانصاب اور بت ہیں، والازلام اور تیر، قسمت معلوم کرنے اور اسی طرح تقسیم کرنے والے تیر، اس کی تفصیل میں نے کل آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں ہیں اور یہ شیطانی اعمال میں سے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، گندگی ہے۔ جس طرح آدمی گندگی سے بچتا ہے، ان چیزوں سے بھی بچے۔ عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے۔ کیا شیطان بھی پیتا ہے کیا شراب؟ شیطان جوا کھیلتا ہے کیا؟ پھر شیطانی عمل کیوں کہا گیا ہے؟ شیطانی عمل اسی لیے کہا گیا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، شیطان نے انسانوں کو ان راستوں پہ لگایا ہوا ہے، اس لیے اسے شیطانی عمل کہا گیا۔ ایسے کام کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، بت پرستی سے، اور اسی طرح ایسی حرکتیں جس سے آدمی اپنی قسمت معلوم کرتا ہے۔ قسمت معلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ کام اچھا ہے کیا، برا ہے کیا، کرنا ہے کیا، نہیں کرنا ہے کیا؟ اس طرح اس زمانے میں لوگ تیر کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے کہ 4-5 تیر میں کچھ لکھ دیا، اس میں ڈال دیا اور اس میں سے نکالا، سمجھ، اور پھر اس کے مطابق عمل کیا۔ ایسے کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ فرمایا فاجتنبوہ، جہاں تک ہو سکے اس سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا اس سے بچے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، شیطانی عمل کہا، گندا کہا اسے، تو اس سے بچے۔ اسی میں فائدہ ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ آگے نقصان بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ بلا شبہ شیطان تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض اور نفرت کو ڈالتا ہے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے سے۔ شراب اور جوے میں تمہیں مبتلا کر کے، شراب اور جوے میں تمہیں لگا کر کے شیطان چاہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو، تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرو، تم ایک دوسرے سے بغض عداوت رکھو، فساد، دنگا کرانا، یہ شیطان کا مقصد ہے۔ ہاں، شیطان دیکھو، آدمی جب شراب پیتا ہے نا، شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد میں اس کے ہوش و حواس وہ کھو بیٹھتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، ہاں، دن کو رات سمجھتا ہے، رات کو دن سمجھتا ہے، بیوی کو کوئی اور سمجھتا ہے، اور کو کسی اپنی سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو حرکتیں کرتا ہے، پھر تو یہ اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں،
ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اور کہیں کا بھی نہیں رہتا، کچھ تمیز ہی نہیں رہتی اس کے بعد، کبھی روڈ میں بھی پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں عقل تو رہتی نہیں، لڑائی جھگڑا سب شروع کرتا ہے۔ شراب پینے والا عام طور پہ شرابی جو شراب کی دکان کے آزو بازو میں آپ رات کے ٹائم پہ، پرسوں میں ادھر گیا تھا، لڑائی جھگڑا آپس میں، یہ دن بھر کماتے ہیں بیچارے محنت سے، ہر ایک کی کیٹیگریاں ہیں نا، 3rd کلاس، 1st کلاس، 2nd کلاس، سب نمنے کی شراب ہے۔ تو میں 3rd کلاس والوں کو دیکھا لڑائی کر رہے کر کے، لڑائی جھگڑا، گھر میں بھی جا کر بیوی بچوں سے لڑائی کرتے، ماں سے لڑائی کرتے، سمجھ رہے؟ شیطان چاہتا ہی ہے کہ شراب پی کر کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں، ان کا گھر تباہ ہو جائے، ان کا معاشرہ تباہ ہو جائے، ان کی سوسائٹی خراب ہو جائے، کہیں کا بھی نہیں رہتا انسان، اپنی بیوی کا نہیں رہتا، اپنا بھائی کا نہیں رہتا، اپنی ماں باپ کا نہیں رہتا۔ شیطان چاہتا ہے، اسی طرح جوئے میں دیکھو آپ، جوا کھیلتا ہے، جو ہارتا ہے تو اس کے دل میں جیتنے والے کے بارے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جوا کھیلنے میں کھیلتا ہے، ہار گیا سمجھو، اب اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ جیتنے والے کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتی ہے، وہ بعد میں پڑھتے پڑھتے آدمی مرد تک بھی چلے جاتا ہے۔ نفرت دشمنی تو ہے ہی، آدمی بعد میں، اسی لیے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ہے، جوا ہے، یہ سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے کے بعد میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، شراب پینے کے بعد میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی عقل اس ٹھکانے پہ نہیں رہتی، بہت سارے مرڈر کر دیتا ہے۔ میں مرڈر ہے نا، مرڈر، قتل، ایک آدمی کا خون کرنا، اس کی اگر عقل سلامت ہے تو کر نہیں سکتے، اسی لیے قتل کرنے والوں کو، مرڈر کرنے والوں کو خوب پلایا جاتا ہے۔ یہ چرسی، یہ گانجا، یہ شراب پینے والے ہیں نا، ان کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی، اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں کو، جب آدمی کو حد سے زیادہ غصہ آتا ہے نا، اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ یہ سب شراب سے ہوتا ہے، جوے سے ہوتا ہے۔ جوا میں بھی آدمی لڑائی جھگڑا کرنے پہ، ہم لوگ الحمدللہ اس سے بچے ہوئے نہیں، ہم لوگ وہاں گئے اس سوسائٹی میں جہاں پر جوا کھیلا جاتا ہے۔ جوے میں تو آدمی سب کچھ تباہ ہو جائے اس کا، کبھی تو اپنی بیوی کو بھی گروی رکھ دیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ایسا بھی ہوا ہے۔ جوا ہے نا، جوا، ابھی میں پرسوں بھی سنا ہے نا، ایک مولانا بیان کر رہے تھے بنگلور میں، ٹیم ہار جیت کے بارے میں، کیا ضرورت ہے، یہ IPL، اللہ حفاظت، یہ تو جوا ہے۔ ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، شرط رکھ رہا ہے اگر فلاں ٹیم جیتی گی نہیں نا تیرے کو طلاق، کیسے؟ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، اور بیوی بیچاری کیا بول رہی ہے؟ دعا مانگ رہی ہے۔ جس ٹیم کے جیتنے کے بارے میں اس نے کہا نا، اب وہ جیت جائے نہ ہارے، پورا دن اس میں جا رہے ہیں۔ مسلمان ہے غیر میں، یہ جوا ہے۔ یہ جو کرکٹ کھیلا جا رہا ہے نا، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں، دو ٹیم والے جو کمپنی والے اپنا الو سیدھا، ان لوگوں کو تو پیسہ خوب ملتا ہے، لیکن یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنا گھر بھی برباد کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہے؟ اب آپ ہی بتاؤ، اس کی کیا عقل اس کی کام کر رہی ہے؟ ایسا بھی جوا کھیلنے کا کہ اپنی بیوی کی کیا بولتے ہیں، اپنی میرج لائف کو ہی داؤ پہ رکھ دیا، سوچو، ایسی دیوانگی۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ تو دشمن ہے نا جی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی جگہ جگہ فرمایا، شیطان تو تمہارے کو تباہ برباد کرنے والا خطرناک دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو۔ شیطان چاہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ تمہیں شراب میں، جوے میں مبتلا کر کے تمہارے آپس میں دشمنی، بغض، عداوت، نفرت پیدا کرے، اتنا ہی نہیں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، لوگ واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے، ہم تو اخبارات میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ،
اور تمہیں اللہ کے ذکر سے وہ روکنا چاہتا ہے۔ جو لوگ شراب میں پڑ جاتے ہیں، جوئے میں پڑ جاتے ہیں، ان کو اللہ یادش نہیں رہتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کے سامنے ہمیں زندگی کا حساب دینا ہے، ہمیں اسے یاد کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ اس میں ایسا مگن ہو جاتا ہے۔ بس شراب تو سب سمجھتے ہیں، شراب پینے کے بعد کیا حالت ہو جاتی ہے، انہیں اللہ کو کیا یاد کرے گا، اس کو خود کا بھی پہچان نہیں رہتا، میں کون ہوں بول کے میں کون ہوں بول کے اس کو اپنا پہچان نہیں، وہ اپنے خالق و مالک کو کیا پہچانے گا، اس کو کیا یاد کرے گا۔ جوا کھیلنے والے بھی ایسے جوئے میں پڑتے ہیں تو سوچو نا کیسا نشہ ہے جوا، شراب جیسا نشہ ہے نا، جوا بھی ایک خطرناک نشہ ہے، اس میں پڑنے کے بعد بھی آدمی ہوش و حواس ایسا کھو دیتا ہے، اللہ کو کیا یاد کرے گا، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا پورا پراپرٹی، اپنا پورا سب کچھ داؤ پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، جوئے میں آدمی سب کچھ کیا کرتا ہے۔ اب کوئی ایسا جو جسے ایسی بے ہوشی طاری ہو گئے تو پھر وہ کیا اللہ کو یاد کرے گا، تو شیطان چاہتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی روکتا ہے، وہ اسے بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ شراب پیتے ہوئے نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب بھی مت جا۔ ایک آدمی شراب پینے کے بعد اللہ بھی منع کرتے ہیں کہ تم نے شراب پی ہے، اب تم اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھنا ہے، تم کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں تم نماز پڑھو گے تو کچھ بولنے کا ہے کچھ بول دیتے ہو، کیا بولنے کا ہے وہ نہیں بول کر جو نہیں بولنے کا ہے وہ بول دو گے۔ ایسا ہی ہوا ہے صحابہ کے زمانے میں، لا اعبد ما تعبدون کے جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، الٹا ایک دم۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نہ، اب شراب پیتے ہوئے نشے کی حالت میں، کل بھی آپ نے سنا نا، سیکنڈ مرحلے میں اللہ نے یہی کہا تھا، اب تھرڈ مرحلے میں فرمایا بالکل حرام ہے، پینے کا ہی نہیں بس۔ تو شیطان تو چاہتا ہے، شیطان تمہیں شراب پلا کر کے نمازوں سے روکنا چاہتا ہے، تو شراب پینے کے بعد تو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ویسے بھی شراب پینے والا نماز سے دور ہی رہتا ہے، اس کو نماز بولے تو چڑ، الرجی، مسجد سے دور، مسجد نیک لوگ دیکھے بولے تو اس کو دیکھے تو کیا ہو جاتا ہے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں، اخروی اور دنیاوی نقصانات۔ دنیا کے نقصان بھی اللہ نے ذکر کیے اور آخر اخروی اور دینی نقصان بھی فرمایا۔ آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب، جوا، بت اور قسمت کے تیر سے بچو گے؟ یہ دیکھو انداز پوچھنے کا، یعنی بچو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، نہیں بچو گے دنیا بھی آخرت بھی، دین بھی، سب کچھ تمہارا برباد ہو جائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے ہے؟ کسی کو شک ہے؟ تھوڑی بھی عقل ہے، کسی کی بھی فطرت اگر سلامت ہے تو وہ اس بات کو مانے گا، واقعی یہ چیزیں کیا ہیں آدمی کو کہیں کا بھی نہیں رکھتے، خاص کر کے شراب اور جوا۔ اب اس میں بھی دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے بت پرستی حرام ہے، آدمی اس میں مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے کس کو ذکر کیا ہے؟ شراب اور جوے کو ذکر کیا ہے، یعنی شراب اور جوا بت پرستی کے برابر ہے۔ ارے بت پرستی کرتے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ شراب بھی اس کے برابر، اس کے فہرست میں، اس کے لیسٹ میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بت پرستی کے ساتھ میں کس کو ذکر کیا ہے؟ شراب۔ اس سے اندازہ لگاؤ شراب کس کے برابر ہے؟ شرک اور کفر کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب پیتے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا اس کے ساتھ، اسی حال میں مر گیا، سیدھا کہا۔ ہاں، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، وہ ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ شراب پیتے وقت شرابی کے ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو شرابی توبہ نہیں کرتا، شراب پیتے پیتے ہی مرتا ہے، اس کا تو خاتمہ کفر پر پڑے گا، اس لیے بچنا چاہیے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم بچو گے؟ بچو، اب بھی بچو گے یا نہیں؟ یہ انداز ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم بچتے ہو یا نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت بات ماننا، جو کہا جاتا ہے اسے ماننے کی صفت رکھنا چاہیے، نہیں مجھے جو من میں آئے گا میں کروں گا، نہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے فائدے کی بات کیا ہے، تمہارے نقصان کی بات کیا ہے۔ فائدے کی بات کیا ہے، اس کو کرو گے تمہارا فائدہ، نقصان کی کیا بات ہے، اس سے بچو گے تمہارا فائدہ، تم نقصان سے بچو گے۔ اور یہ کہنے والے فائدے کی بات رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کی بات نہیں مانتا وہ تو اللہ کی بھی بات نہیں ماننا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں نا تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ رسول اللہ نے جو جو کہا ہے تمہیں تمہارے فائدے کے لیے کہا ہے، اس میں سراسر تمہارا فائدہ ہے، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، تمہاری اتنی چھوٹی عقل ہے، تم کو کیا پتا؟ تو فائدہ ملے تو ہم کریں گے، نقصان ہے تو ہم بچیں گے۔ تم کو کیا معلوم ہے کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے؟ نہیں سمجھے؟ ہمارے کو کچھ حکمت معلوم ہے تو ہم کرتے، سمجھ رہے؟ سائنٹیفک حساب سے کچھ فائدہ ملے گا نا جلدی کرتے، وہ عقل میں نہیں آئے تو پرواہ نہیں۔ کیا شاگل میں واہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ پر اللہ پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا تم کو ڈاکٹروں پر سائنٹسٹ پر اعتماد بھروسہ ہے۔ ارے میرے بھائی، سائنٹسٹ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہو گیا مسلمانوں کہ تمہیں اللہ اللہ کے رسول کی بات پہ اعتماد نہیں؟ اللہ اللہ کے رسول فرما رہے یہ حرام ہے، اس سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے، گندا چیز ہے، اس سے بچو۔ اب تو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں نا، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا یہ کرو نو، اس میں تمہارا نقصان ہے، اس سے لیور خراب ہوتا ہے، اس سے تمہارا یہ خراب ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ قرآن اس کو بیان نہیں کرتا جسمانی طور پہ کیا ہے، ڈاکٹر کر رہے ہیں نا۔ آج معلوم ہو رہا ہے کن کن چیزوں سے کتنا کتنا نقصان ہے، تو جتنی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچے، اسی میں عافیت ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اللہ کے رسول کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وَاحْذَرُوا، اور بچو، مطلب مخالفت سے بچو۔ اطاعت کرو کہا، اس کے بعد بچو کہا۔ بچو کس سے؟ نافرمانی سے۔ کہا جا رہا اللہ کے رسول کچھ بول رہے ہیں اور تم کر رہے کچھ نہ، اس طرح نافرمانی سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی رسول اللہ سے، اللہ کی اطاعت سے، کہ اللہ کی بھی بات نہیں مان رہے، رسول اللہ کی بھی بات نہیں مان رہے، اگر تم روگردانی کرو گے، اگنور کرو گے اللہ اللہ کے رسول کی بات کو، فرمایا فَعْلَمُوا، تو خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر بس کھلم کھلا پہنچانا ہی ہے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ انہوں نے پہنچا دیا تم تک، قرآن کو پہنچایا، رسول اللہ نے احادیثوں کے ذریعے سے تم کو سمجھایا، اپنی سنتوں کے ذریعے سے عمل کر کے بھی دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں کرتے کچھ ہیں، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، جو جو بولا جو جو کہا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو ہمارے رسول کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی بات مان کر کے چلو۔ تم اگر نہیں مانتے، تم اگنور کرتے، تم ہلکا لیتے قرآن اور سنت کو، رسول اللہ کو تم ہلکا لیتے، تو یاد رکھنا نقصان تمہارا ہے، ہمارے نبی کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ انہوں نے پہنچانا تھا وہ پہنچا کے چلے گئے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب تم نہیں مان رہے، تم اسے ہلکا لے رہے، جو من میں آئے کر رہے، نقصان تمہارا۔ اتنا کھلا کھلا کر کے قرآن تمہیں سمجھاتا ہے، رسول اللہ اپنی زندگی میں سمجھا کر کے گئے، آج بھی رسول اللہ کی باتیں محفوظ ہیں، کیونکہ قیامت تک رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نا، اس لیے رسول اللہ کی ساری باتوں کو کیا کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ اپنی قدرت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی آپ کو رسول اللہ کی باتیں احادیث کی شکل میں، سنتوں کی شکل میں موجود ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں قیامت تک، ورنہ اس سے پہلے کہ نبیوں کی باتیں شریعت سب کیا ہو جائے گی، یا کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، آج باقی نہیں کسی کی بھی شریعت۔ اگر باقی ہے تو کس کی شریعت باقی ہے؟ رسول اللہ کی، آپ کے احادیث باقی ہیں، آپ کے سنتیں باقی ہیں، آپ کا لایا ہوا دین آج بھی تر و تازہ ہے، ایک دم پیور اینڈ فریش۔
جو بھی چاہتا ہے سیدھا راستہ، فائدے کا راستہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ واضح طور پر قائم کیا ہوا ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو کیا بولتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ ہم لوگوں کو فرصت نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہم لوگ کو یوٹیوب کے لیے فرصت ہے، انسٹاگرام کے لیے فرصت ہے، فلاں فلاں کے لیے فرصت نہیں تو کس کے لیے؟ رسول اللہ کی باتیں پڑھنے، اللہ کی بات پڑھنے سمجھنے کے لیے فرصت ہے۔ خیر، تو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، رسول اللہ کی باتوں سے تم نے اسے ہلکا لیا، تم روگردانی کرنے لگے، اعراض کرنے لگے، کیا ہے ایسا بات، سب کیا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ فَاعْلَمُوا، خوب جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، خوب جان لو کہ ہمارے رسول اللہ پر، ہمارے رسول پر کھلم کھلا پہنچانا ہے، انہوں نے پہنچا دیا، اب تمہارا کام ہے تمہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں اتنی برائی بیان کی، یہ تو یہاں پر آپ نے شارٹ میں، رسول اللہ نے بھی کہا شراب کی کتنی خرابی ہے، کتنا نقصان ہے۔ اسی لیے جیسے آیت نازل ہوئی نا، صحابہ کرام پھٹ سے کیا ہو گئے، حالانکہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، عادت تھی، عادت سے مجبور تھے، اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے حرام نہیں کیا، 3 مرحلے میں حرام کیا، لیکن جیسے حرمت کی بات آ گئی کہ حرام ہے، ٹوٹل حرام ہے، اب اسے صحابہ کرام بچ گئے۔ یہ جیسے سنا نا اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ حرام ہے، بس اس کے بعد سے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں، اطاعت اسی کو کہتے ہیں۔ ہم روزانہ صبح و شام ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مدد طلب کریں گے، ہم کی بات پڑھتے بھی ہیں اور جا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ جوا، یہ تو نشہ بھی ایسے ہی، جوا بھی ایسے، معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جیسا جذبہ اطاعت کا، عبادت کا، جیسا بولتے ویسا کرنا چاہیے، نہیں ایاک نعبد و ایاک، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں۔ صحابہ نے ایسا کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ جتنی برائیاں اس اللہ تعالیٰ نے جن سے بچنے کے لیے کہا، اللہ تمام برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔